روحانی سفر رٹن بائی ریاض احمد گوشی سرکار فرماتے ہیں، اس وقت چلا گاہ پر کوئی چھت نہیں تھی۔ رات کو بارش ہوتی رہی اور میں بھیگتا رہا۔ صبح مطلع صاف ہو گیا۔ دل چاہتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ایک کپ چائے ہی پلا دے۔ سامنے رمضان کا ہوٹل ہے، چائے بن رہی ہے، لوگ پی رہے ہیں اور میں خیالات میں غرق ہوں کہ تیرے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، کاروبار سب کچھ ہے، لیکن آج تیرے پاس ایک اٹھنی بھی نہیں کہ چائے کی پیالی پی سکے۔ مجھے اپنی بے بسی پر خیال آیا اور ساتھ دو چار آنسو بہہ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور زبان پر ہاتھ رکھ کے دعا کے لیے اشارہ کیا۔ رمضان بھی پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ 1 سال سے اس کی زبان بند ہے۔ ہر علاج کیا، ہر دربار پر گئے، مگر زبان نہ کھل سکی۔ میں نے ویسے ہی کاغذ پینسل منگوا کر آیت الکرسی لکھ دی کہ اسے پلا دو۔ وہ شخص پانی پیتے ہی بولنا شروع ہو گیا۔ اسی وقت لال باغ میں نعرے لگے اور چائے بسکٹوں کا ڈھیر لگ گیا اور میرے آنسو پھر جاری ہو گئے کہ اے میرے مالک، تیرا شکر ہے کہ ایک ناچیز بندے کو اس قابل بنا دیا۔ اس واقعے کے بعد لوگ میری بہت عزت کرتے اور ضرورت کی ہر چیز بغیر طلب کے ملنا شروع ہو گئی۔ 4 سال بعد پھٹا پرانا جوڑا اترا اور نیا کرتا اور پاجامہ زیب تن ہوا۔ ہر ہوٹل والے کی خواہش ہوتی ہے کہ چائے اور کھانا یہیں سے کھائے۔ لوگ بھی دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے، گھر کا دیسی گھی، مکھن اور مٹھائی وغیرہ لے آتے۔ ایک رات چشموں کی طرف سے اللہ ہو کی آواز آنے لگی۔ سمجھا کوئی طالب اللہ ہوگا، جا کر دیکھتے ہیں۔ چاندنی رات تھی۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی ادھر ادھر سے بے خبر ذکر میں مشغول تھا۔ جب اللہ کہتا تو آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا، جب ہو کرتا تو دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف لے آتا، جیسے منہ میں کوئی چیز ڈال رہا ہو۔ میں کافی دیر تک اس انوکھے طریقے کو دیکھتا رہا اور پھر واپس چلاگاہ میں آ گیا۔ تھوڑی دیر میں قریبی مسجد سے فجر کی اذان بلند ہوئی۔ مسجد میں گیا، وہی رات والا ذاکر نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے بھی جلدی جلدی نماز پڑھی تاکہ اس سے کچھ راز معلوم کر سکوں۔ اس سے پوچھا، آپ رات کو ذکر کر رہے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، یہ ذکر کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ کہنے لگا، 12-13 سال ہو چکے ہیں۔ پوچھا، یہ طریقہ کون سا ہے؟ کہنے لگا، جب ہاتھ اوپر اٹھایا تو تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پکڑ رہا ہوں، جب ہاتھ منہ کی طرف لایا تو تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے منہ میں چلا گیا ہے۔ پوچھا، یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا، ایک ملنگ ملا تھا، اس نے اس طرح بتایا۔ پوچھا، کوئی کامیابی ہوئی؟ کہنے لگا، دل تک تو ابھی ذکر نہیں پہنچا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ جب خانہ کعبہ میں اذان ہوتی ہے تو مجھے یہاں سنائی دیتی ہے۔ اس نے بتایا کہ میں ایک مچھیرا ہوں۔ ماچھی کھوٹ کے سامنے میری جھونپڑی ہے جس میں میرے بیوی بچے موجود ہیں۔ میں دن کو مچھلیاں پکڑتا ہوں اور رات کا اکثر حصہ اسی طرح ذکر میں گزارتا ہوں۔ 3 ماہ کی بات ہے، میری کشتی میں خوبصورت عورت اکیلے میں بیٹھ گئی۔ میں نے بے خودی سے اس کی انگلی پکڑ لی۔ اس واقعے کے بعد وہ اذان کی آواز ختم ہو گئی۔ میں تو یہی سمجھا کہ 12 سال کی محنت ایک پل میں ضائع ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ایک طرف چل دیا۔ لال باغ میں دن کو زائرین آتے اور رات کو طالب اپنی قسمت آزماتے۔ ایک رات جب میں اپنے ذکر میں مشغول تھا، چلا گاہ سے باہر حق اللہ کی صدا بلند ہوئی۔ تھوڑی دیر تک حق اللہ ہوتا رہا،
پھر ایسے لگا جیسے کوئی کسی کو ڈنڈے مار رہا ہو، اور پھر گالیاں بکنے کی آواز آنے لگی۔ ساری رات بے لطفی میں گزری۔ صبح جب چلہ گھر سے باہر نکلا، دیکھا کافی ضعیف آدمی لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر بیٹھ گیا اور اپنی طرف بلا لیا اور کہنے لگا، تو ساری رات ذکر کرتا ہے، کیا تجھے رکاوٹ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا، پہلے تو کبھی نہیں ہوئی، لیکن آج آپ کے آنے سے ہوئی، کیونکہ تم کبھی زمین پر ڈنڈے مارتے اور کبھی گالیاں دیتے تھے۔ کہنے لگا، بخدا میں تمہیں گالیاں نہیں دے رہا تھا، بلکہ جب میں ذکر کرتا کچھ آدمی ڈنڈے لے کر آتے اور مجھے مارتے، اور پھر میں ان کو اپنے ڈنڈے سے مارتا، پھر وہ مجھے گالیاں بکتے اور میں ان کو بکتا۔ اور 6 سال سے یہی حال ہے۔ سوچا کہ چلہ گاہ پر قسمت آزماؤں، لیکن کم وقت یہاں بھی پہنچ گئے۔ میں نے کہا، کوئی مرشد پکڑو جو ان سے نپٹے۔ کہنے لگا، ظاہر میں تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اس راستے پر چلا سکے۔ ایک دن میں مرید ہونے کے لیے غار کے پاس والے مزار پر گیا۔ راستے میں آواز آئی، میں ہی تمہارے لیے کافی ہوں۔ میں نے سمجھا اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، اور پھر میں نے کبھی بھی مرشد کے بارے میں نہ سوچا۔ تقریباً 1 ماہ تک بڑے میاں اسی طرح شور شرابہ کرتے رہے۔ ایک صبح دیکھا کہ بڑے میاں آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے ہوئے ہیں۔ ظہر تک اسی حالت میں رہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ دیدار الہی میں پہنچ گئے ہیں۔ عصر کے وقت کچھ سائے نظر آئے جو بڑے میاں کو باندھ کر دریا کی طرف لے جا رہے تھے، اور بڑے میاں کو دریا میں گرا دیا۔ لوگوں نے ان کو دریا سے نکالا۔ ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، مجھے فوراً دربار شریف لے چلو، یہاں شیطانوں نے پریشان کر دیا ہے۔ لوگ انہیں ٹانگے میں ڈال کر سہون شریف لے گئے اور بڑے دروازے کے نزدیک ہی ان کو لٹا دیا۔ وہاں ان کی حالت کچھ سنبھلی، لیکن شناخت کا مادہ ختم ہو گیا، اور کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن باغ میں ایک لمبا تڑنگا عمر رسیدہ شخص آیا اور مجھے گھورنے لگا، پھر چشموں کی طرف چلا گیا۔ تقریباً 3 بجے شب وہ دوبارہ آیا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں آگ کے گہاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ جوں جوں قریب آتا جسم میں سنسنی پھیل جاتی، حتیٰ کہ بالکل ہی 2-3 فٹ کے فاصلے پر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سینے کے ذکر بہت ہی تیز ہو گئے ہیں، اور سینے سے ایک سفید رنگ کا شعلہ نکلا جو اس کے جسم پر پڑا، اور وہ اس شعلے کی تکلیف سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس نے پتھر اٹھا کر مجھے مارنے شروع کر دیے۔ اب میری شکل کا ایک اور آدمی اس کے سامنے آ گیا، اور میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ میرا کوئی جثہ تھا۔ وہ آدمی کچھ پڑھ کر جثے پر پھونکتا تو آگ کے شعلے نکلتے اور جثے کو تکلیف ہوتی، اور جثہ کچھ پڑھ کر اس پر پھینکتا تو اس کو تکلیف ہوتی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ایسا ہوتا رہا، اور پھر اس کے منہ سے لگاتار آگ نکلنا شروع ہو گئی، اور جثہ فوراً کھجور کے درخت پر پرندے کی طرح اڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ کی آگ وہاں تک نہ پہنچ سکتی تھی، اس لیے اس نے درخت پر پتھر برسانا شروع کر دیے، اور کوئی بھی پتھر جثے کو نہ لگا، حتیٰ کہ غصے میں آ کر اس نے درخت پر چڑھنا شروع کیا، اور جب وہ جثے کے قریب پہنچا تو جثہ شاہین کی طرح آسمان کی طرف پرواز کر گیا، اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ سارا کمال میرے ظاہری جسم کا ہے، اور پھر حیرانی اور پریشانی کی حالت میں وہ باغ سے باہر چلا گیا۔ ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ صبح آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور آج کی ویڈیو لیٹ آپ کے ساتھ
شیئر کرنے کے لیے معذرت ہے، کچھ بزی تھی جس کی وجہ سے ڈیلی آپ کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی، اور بس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دعا کرتی ہوں اے میرے پیارے پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار سے ہی، گناہ گار سے ہی، لیکن ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری محبت کے طلبگار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تیرا نام بس جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے تجھے دیکھ سکیں، دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ ہم تیرے وہ بندے ہیں جو تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جو تجھ سے عشق کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار کے صدقے میں، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، اور ریاض احمد گورشئی سرکار امام مہدی کے صدقے میں ہم گناہ گاروں پر نظر کرم فرمائیے، اور ہمارے دلوں کو اپنے نام کے نور سے منور فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔